بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع ہے برزخ۔ برزخ کیا ہے؟ برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ لغوی اعتبار سے برزخ دو چیزوں کے درمیان روک اور آڑ کو کہتے ہیں۔ اصطلاحی شریعت میں اس سے مراد روح اور جسم کے درمیان موت کے بعد سے قیامت تک آڑ کا درمیانی حصہ ہے۔ جسم اور روح کی یہ برزخ قیامت تک رہے گی۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جنس کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ بچے کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف، جیسا کہ قرآن کی سورہ آل مومنون کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ارشاد ہے، ثم انکم بعد ذالک لمیتون۔ ترجمہ، اس زندگی کے بعد تم کو موت آ کر رہے گی۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم اس سب اٹھائے جاؤ گے۔ برزخ کے بارے میں ارشاد قرآنی سورہ المومنون آیت نمبر 100 اور 98 قرآن مجید میں ارشاد ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمات وقائلوها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک اعمال کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسد کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے ایک دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ حدیث ہے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 388، وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں۔ یحییٰ بن یحییٰ، ابو بکر بن ابی شیبہ، ابی معاویہ، اسحاق بن ابراہیم جریر، عیسیٰ بن یونس، اعمش، محمد بن عبداللہ بن نمیر، حضرت مسروق سے روایت ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا، جنہیں اللہ کے راستے میں قتل کیا جائے انہیں مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق دی جاتے۔ تو انہوں نے تصریح کی کہ ہم نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے میں سوال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کی روحیں سب پرندوں کے جوف میں ہوتی ہیں، اور ان کے لیے ایسی قندیلیں ہیں جو عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، اور وہ روحیں جنت میں پھرتی رہتی ہیں، جہاں چاہیں پھریں ان قندیلوں میں واپس آ جاتی ہیں۔ ان کا رب ان کی طرف مطلع ہو کر فرماتا ہے، کیا تمہیں کسی چیز کی خواہش ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہم کسی چیز کی خواہش کریں حالانکہ ہم جہاں چاہتے ہیں جنت میں پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح 3 مرتبہ فرماتا ہے۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی چیز مانگے بغیر نہیں چھوڑا جائے گا تو وہ عرض کرتے ہیں، اے رب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری روحیں ہمارے جسموں میں لوٹا دیں، یہاں تک کہ ہم تیرے راستے میں دوسری مرتبہ قتل کیے جائیں۔ جب اللہ دیکھتا ہے کہ انہیں اب کوئی ضرورت نہیں تو انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ غزوہ احد کے شہداء کی روح بھی شدید تمنا کے باوجود قیامت سے پہلے دنیاوی جسم سے نہیں مل سکتی، کیونکہ اللہ کا قانون سوائے معجزات کے اور کسی کے لیے نہیں بدلتا، کیونکہ معجزہ امر کن سے ہے اور قانون عالم خلق سے ہے، اس میں وقت اور عوامل شامل ہیں، اس لیے معجزہ معمول و قانون پر دلیل نہیں ہوتا۔ عالم برزخ کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ آخرت کے ساتھ۔ دنیا کے ساتھ تعلق اس طرح ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب میت کے ثواب کے لیے صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے اور راحت و آرام ملتا ہے۔ آخرت کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جو عذابی آرام برزخ میں شامل ہوتا ہے وہ آخرت میں ملنے والے عذابی آرام کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ غافر قرآن کی 46ویں آیت، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اور عالم برزخ میں بھی ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح و شام لایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین
و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کو برزخ سے وہی نسبت ہے جو رحم مادر کو دنیا سے، پھر برزخ کو آخرت سے یہی نسبت ہے جو دنیا کو برزخ سے۔ الفتاوی رضویہ۔ جو عام ذہن میں سوال آتے ہیں وہ یہ ہیں عالم برزخ کسے کہتے ہیں، اور جواب ہے دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ سوال ہے عالم برزخ میں کب تک رہنا ہوگا؟ جواب ہے کچھ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جنس کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ سوال ہے کیا روح اور جسم دونوں مر جاتے ہیں؟ جواب ہے اگرچہ موت کے معنی صرف روح کا جسم سے جدا ہونا ہے، یہ مراد نہیں کہ روح مر جاتی ہے، روح ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ سوال ہے برزخی زندگی کی کیفیت کیسی ہوتی ہے؟ جواب ہے برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف، راحت و لذت، الفت و اذیت سمیت سرور و غم سب حالیں برزخ میں ہیں۔ سوال ہے قبر کے عذاب و انعام کا انکار کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے ایسا شخص گمراہ ہے۔ سوال ہے کیا مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اگرچہ روح بدن سے جدا ہو گئی مگر بدن پر جو گزرے گی روح ضرور اس سے آگاہ ہوگی۔ سوال ہے عالم برزخ میں مسلمان کی روح کہاں رہتی ہے؟ جواب ہے مسلمان کی روح حسب مراتب مختلف مقاموں میں رہتی ہے۔ سوال ہے برزخ میں کافر کی روح کہاں رہتی ہے؟ جواب ہے کافروں کی خبیث روحیں بعض کی ان کے مرگڑ یا قبر پر رہتی ہیں، بعض کی چاہ بربوت میں کہ یمن میں ایک نالہ ہے، بعض کی پہلی دوسری ساتویں زمین تک، بعض کی اس کے بھی نیچے سجین میں، اور وہ کہیں بھی ہوں جو اس کی قبر یا مرگڑ پر گزرے اسے دیکھتے پہچانتے بات سنتے ہیں مگر کہیں جانے آنے کے اختیار نہیں کہ قید ہیں۔ سوال ہے کیا مرنے کے بعد روح کسی اور بدن میں منتقل ہو سکتی ہے؟ جواب میں یہ کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، خواہ آدمی کا بدن ہے یا کسی اور جانور کا، جس کو تناسک اور آگوان کہتے ہیں، محض باطل و اس کا ماننا کفر ہے۔ سوال ہے والعجب الذنبی کسے کہتے ہیں؟ جواب ریڑھ کی ہڈی کے وہ باریک اجزاء جن کو نہ کسی خودبین سے جیسا جا سکتا ہے، نہ انہیں آگ جلا سکتی ہے، نہ زمین انہیں گلا سکتی، یہی تخم جسم ہے، یعنی روز قیامت روحوں کا عادہ یعنی لوٹانا اس جسم میں ہوگا۔ سوال ہے وہ کون ہیں جن کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی؟ جواب ہے انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام، علماء دین، شہداء، قرآن مجید پر عمل کرنے والے حفاظ، اللہ کی فرمانی کرنے والے اور اپنے اوقات کو درود شریف میں مستغرق رکھنے والوں کے اجسام کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ سوال ہے کہ قبر ہر مردے کو دباتی ہے؟ جواب ہے انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ ہر ایک کو قبر دباتی ہے مگر مسلمان کو دبانا شفقت کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ماں بچے کو سینے سے لگا کر چمٹانے اور کافر کو سختی سے حتیٰ کہ اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جاتی ہیں۔